बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं हूं वसीफ सरगानी। मैं तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। खबरों की जानिब आते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया। जनाबे वाला, आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि हमने अपर पंजाब में जो पंजाब के करीबी अजला हैं वहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन आप जनूबी पंजाब में ये अल्फाज आपके पूरे नहीं उतरते। जनूबी पंजाब जिसको सदियों से, चाहे पीपल पार्टी हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, ये हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं। अगर देखी जाए बात पीटीआई की, उन्होंने जनूबी पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया। उनके दौर में जनूबी पंजाब में वाकई ही काम हुआ। या यूसुफ रज़ा गिलानी जब खुद वज़ीर आज़म बने उस वक्त मुल्तान में काम हुआ, चाहे वो मुल्तान पुल देखी जाए और मुल्तान में जो मेट्रो बस है वो देखी जाए या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी देखी जाए। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं 1 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आया हूं, आज भी पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद ही इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म। ये कौन से यूट्यूब चैनल हैं 27? इनमें तमाम चैनल सहाफ़ी हजरात के हैं। वो सहाफ़ी जो कुछ तो हक पर बोलते हैं लेकिन कुछ हक से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, कुछ पीटीआई प्रो जिन्हें कहा जा सकता है, इमरान रियाज, सदीक जान, शहाबुद्दीन, मखदूम शहाबुद्दीन, उसके बाद आपको शहबाज गिल, साबिर शाकिर, मोइन पीरज़ादा, ये जो बैठे हैं कुछ बाहर हैं कुछ पाकिस्तान में मौजूद है। एक नया पाकिस्तान वाला हसनैन रफ़ीक है, वो भी हर वक्त पीटीआई की कवरेज है, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। हर चीज़ पीटीआई की अच्छी है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। तो उसके बाद पाकिस्तान में 2 ऐसे यूट्यूबर भी मौजूद हैं जिनके चैनल बंद करने का कहा गया है। एक असद अली तूर, उसके बाद जनाब मतीउल्लाह जान। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा हक पर बात की। ये दोनों पीटीआई दौर में जेल में जा चुके हैं। ये दोनों तकरीबन मतीउल्लाह जान अब जा चुके हैं कुछ अर्सा पहले। इनको नामालूम अफराद ने जब 26 नवंबर को एहतजाज किया गया पीटीआई की जानिब से, वहाँ पर मतीउल्लाह जान के मुताबिक फायरिंग की गई कुछ इदारों की जानिब से। तो फिर मतीउल्लाह जान जब अस्पताल वो रिपोर्ट बनाने पहुँचे, तफसीलात वीडियो वगैरह बनाने पहुँचे, तो फिर उनको वापसी पर नामालूम वीगो डाले ने उठा लिया था। उसके बाद वो 1-2 दिन बाद रिहा हो गए। तो उसके बाद अभी तक असद अली तूर गिरफ्तार नहीं है, वो भी 1 से 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं पीटीआई दौर में। ये दोनों ऐसे सहाफ़ी हैं जो हमेशा हर हुकूमत के खिलाफ क्यों होते हैं? जहाँ पर हुकूमत गलत काम करती है ये उनके खिलाफ होते, ये वो आवाज़ उठाते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनका तो एक ही गाना है ना कि इमरान खान साहब से अच्छा है, इमरान खान जैसा लीडर नहीं है। उनके थंबनेल पर लिखा होगा इमरान खान अगले 48 घंटे में बाहर आ जाएगा, इमरान खान अगले 72 घंटे में बाहर आ जाएगा। बस उनका काम यही है। लेकिन इन 2 सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आती कि क्यों चैनल बंद किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि असद अली तूर वो है, अमेरिका की एक कंपनी है, वो सर्वे करते हैं कि दुनिया में इस टाइम हक और सच की सहाफ़त करने वाला कौन सा सहाफ़ी है। वो असद अली तूर को पिछले साल चुना गया। असद अली तूर को उनकी जानिब से अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड ऐसे किसी को नहीं दिया जाता जो हमारे इम्तियाज़ मिलिट्री का वो जो सदर साहब देते हैं हर साल, किसी सहाफ़ी को अब दे दिया, कामरान साहब को दिया गया था, और भी काफ़ी लोग थे जिनका पर बड़ी तनकीद भी हुई। वो ऐसे अवार्ड नहीं मिलता कि किसी के कहने पर आपको अवार्ड दिया जाएगा। वो प्रॉपर आपकी सहाफ़त देखते हैं, आपका कैरियर देखते हैं, आपकी पूरी साल की मेहनत देखते हैं कि आपने कैसे सहाफ़त की, आपने हक की सहाफ़त की, आपने झूठ की सहाफ़त की, आपने किसी की पगड़ी तो नहीं छाली, आपने किसी पर बहतान तो नहीं लगाए, फिर वो आपको अवार्ड दिया जाता है। वो पूरी दुनिया में
اسد علی طور پہلے نمبر پر آیا تھا، لیکن آج اس کو ریاست مخالف کہا جا رہا ہے، اس کا یوٹیوب چینل بند کیا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد ایلون ماسک کو سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ مہنگا پڑ گیا، $76 ارب کا نقصان۔ جو ایلون ماسک جناب بہت بڑے انویسٹر تھے، جیسے پاکستان میں جاگیر ترین علیم خان عمران خان پر انویسٹ کرتے رہے اور وہ وزیر اعظم بن گیا اور پھر دونوں سے ہی ختم ہو گئے۔ ایسے ہی چند ہی ماہ میں ایلون ماسک نے بڑا ایک انویسٹمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ پر، پھر چند ہی ماہ کے بعد انہوں نے اس کی کابینہ سے استعفیٰ دیا اور پھر اپنی امریکہ پارٹی بنانے کا اعلان کرنے کے بعد $76 ارب کا نقصان ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیر کو امریکہ میں کاروباری دن کے آغاز پر ٹیسلا کے شیئر کی قدر میں 7.5% کمی دیکھنے میں آئی، جس سے سرمایہ کاروں میں تشویش پیدا ہوئی۔ جو ٹیسلا ان کی ایک گاڑی ہے، ان کے جو شیئر ہے وہ 7.5% کم ہو گئے، اس وجہ سے ان کو یہ نقصان آیا ہے۔ جس کے بعد جی کہ 2010 میں خریدے گئے آری فلڈ وارننگ سسٹم تاحال نصب نہ کیا جا سکتا۔ آپ سوچیں 2010 میں آتا ہے سیلاب، اس کے بعد آرلی فلڈ وارننگ ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ 2010 میں لیا گیا کہ یہاں پر سوات میں وہ لگایا جائے اور اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب سیلاب آنے والا ہے، یہ ہمیں وارننگ دے دے گا۔ 2010 سے وہ سسٹم لیا گیا، آج 2025 ہے، 25 کے 5 سے 6 مہینے بھی گزر چکے ہیں، لیکن وہ سسٹم ابھی تک نہیں لگایا گیا۔ آپ سوچیں کے پی کے کی تیزی 2010 میں جس کی بھی حکومت تھی، لیکن 2013 سے آپ دیکھ لیں 2025 تک کن صاحبان کی، کن وہ تحریک انصاف والوں کی حکومت ہے جو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پاک صاف، ہمارے جیسے تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، ہمارے سب باقی غدار ہیں، ہم ایک ہی محب وطن ہیں۔ تو ان لوگوں نے ابھی تک یہ سسٹم نصب نہیں کیا۔ آگے انہوں نے نصب نہ کرنے کی کیا وجہ بتائی ان کی ٹیم نے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سکیورٹی خدشات تھے۔ آپس کی بات ہے، آپ سوات میں اتنی سکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس رینجر بھی ہے، آپ کے پاس پولیس بھی ہے، آپ کے پاس باقی ادارے بھی ہیں، اگر ان کی آپ مدد لے کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ بہت بڑے ناکام ترین انسان ہیں۔ آپ جیسا ناکام کوئی نہیں ہے۔ 15 سال گزر جانے کے بعد ایک سسٹم نہیں لگ سکا۔ اگر یہی کام اگر پنجاب میں ہوا ہوتا تو آج سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی چیزیں چلتی۔ افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد لیاری حادثہ، لواحقین کو 80 گز پلاٹ راشن فراہم کرنے کا اعلان، یہ گورنر سندھ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو 80 گز پلاٹ دیے جائیں گے اور جو راشن ہے وہ بھی گورنر ہاؤس کی جانب سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد دکھی انسانوں کے محسن عبدالستار عیدی کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ عبدالستار عیدی یہ ایک فرشتے نما انسان دنیا میں آئے اور انہوں نے وہ کام کیے کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ مجھے آج ایک سٹوری ان کی یاد آ گئی ہے عیدی صاحب کی، کہ عیدی صاحب سندھ کے کسی علاقے سے واپس آ رہے تھے کراچی کی جانب، تو ان کو راستے میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ ان کے پاس ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اے پی وی جو ہوتی ہے نا، یورو وغیرہ اس قسم کی گاڑی تھی، اس میں کچھ سامان بھی تھا۔ جب ڈاکوؤں نے انہیں گرفتار کیا اور اپنے ساتھ اپنے بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے، جہاں پر ان کا بڑا ایک نظام سیٹنگ ہوتی ہے، وہاں لے گئے کہ ہم ان کا یہ سامان سب کھینچ لیں گے اور ان سے بتہ وغیرہ حاصل کریں گے۔ اب یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کا بڑا ڈاکو دیکھتا ہے یہ تو عبدالستار عیدی ہے۔ انہوں نے اپنے وہ جو چھوٹے ان کے وہ چیلے وغیرہ ہوتے ہیں جو عبدالستار عیدی صاحب کو لے آئے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کہاں سے پکڑا ہے، گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا روڈ سے۔ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے، یہ عبدالستار عیدی صاحب وہ شخص ہے، جب ہم مرتے ہیں ہمارے اوپر لوگ
جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی بھی نہیں پھینکتے، ہمیں ٹھڈے مارے جاتے ہیں، پھر عبدالستار ایدھی ہمیں اٹھاتا ہے، ہمیں نلاتا دلاتا ہے، ہمیں غسل دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں کفن دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں سعد خانے میں رکھتا ہے۔ اگر ہمارے گھر والے لینے جائیں تو ان کو فری کاسٹ، کوئی کاسٹ نہیں لیتا کہ آپ کے ہم نے شخص کو اٹھایا، ان پر جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہم نے مکمل کی اور آپ ہمیں ان کے بل دیں، وہ بھی نہیں لیتا۔ اگر ہم اس شخص سے اگر ہم سامان لوٹیں گے تو ہم جیسا دنیا میں غلط ترین انسان بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ ڈاکو جو عبدالستار ایدھی کو اتنا پروٹوکول دیں، اس کو شریف لوگ کتنا دیتے ہوں گے۔ پھر ان ڈاکوں کے پاس کچھ لوٹا ہوا سامان پڑا تھا پہلے سے، انہوں نے وہ اٹھایا اور عبدالستار ایدھی صاحب کی گاڑی میں ڈالا، کھانا کھلایا اور انہوں کو معذرت کی اور کہا کہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس غلطی کی یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی، جو ہمارے پاس سامان ہے وہ آپ کسی اور کے نصیب میں کرنا آپ کے ہاتھوں جانا تھا، انہوں نے وہ سامان ان کو دے دیا۔ ایسے ایسے لوگ پاکستان میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جی کہ گھوٹ کی اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے بچی جان بھاگ، ایسے ہوتا ہے ہمارے سرکاری اسپتالوں میں کہ میں بھی ایک ہسپتال میں گیا، جو آنکھوں دیکھا میرا واقعہ ہے، ایک دوست کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو فوڈ بیلنگ ہوئی، اس کے ساتھ گیا تو جب انہوں نے ٹیکے وغیرہ لکھ دیے تو میں لے آیا میڈیکل سٹور سے۔ وہاں پر جو سینئر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈر وغیرہ، یہ ایک ہیلپر ہوتا ہے جو آپ کو ٹیکے وغیرہ بوتل وغیرہ لگاتا ہے، جب میں نے ان کو وہ انجیکشن وغیرہ جا کر دیے کہ آپ یہ ان کو لگائیں مریض کو، تو انہوں نے اپنے پاس ان کے پاس 2 لڑکے آئے ہوئے تھے کام سیکھنے کے لیے، ان کو کہا کہ آپ جائیں اور لگائیں۔ جیسے وہ آتے ہیں ان کے ہاتھ ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح سے بازو پار جو نبض ہے نا اس کو بھی نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کون سی ہے۔ جب میں نے ان کی حالت دیکھی اور ان صاحب کو بلایا کہ آپ ایسا نہ کریں، لہذا ہم بھی کسی فیلڈ سے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو بہتر ہے، آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم ایکشن لینا جانتے ہیں اور ایکشن لے بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ہے، انہوں نے 1 منٹ کے اندر وہ انجیکشن لگا دیا، ان کو نبض بھی مل گئی اور 1 منٹ کے اندر یہ سب پروسیس کر دیا۔ وہ شخص 5 منٹ تک ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو نہ ملی، تو اسی وجہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے اور یہ غلط انجیکشن لگایا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔